زمین کے نیچے ایک بیل ہے، وہ اپنے جب سینگ ہلاتا ہے تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے زلزلہ والدین ہیں، ایک والد ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کریں، ایک بار، دو بار، تین بار، جب وہ بار بار جو ہے وہ بیٹا اس کی بات نہیں مانتا اپنے والد کی، تو والد کو بھی غصہ آتا ہے، وہ تو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق جب زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ حافظ اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، زلزلہ آیا ہے یہ کچھ دن پہلے ترکی کے اندر، بہت عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، شام کے اندر، اردن کے اندر، بہت افسوس ہوا، مسلمان ملک تھا۔ تو میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو مسلمان دنیا میں ہیں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی سائنسی وجوہات بھی تو ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی زمین کے نیچے ایک بیل ہے، وہ اپنے جب سینگ ہلاتا ہے تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ ایک دور میں جو ہے وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ زمین کے اندر گیسیں بھری ہوئی ہیں، جو وہ گیسیں نکلتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے۔ تو چلو وہ ایک سائنسی وجہ ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ زمین کے نیچے پلیٹیں جو ہے وہ حرکت کرتی ہیں، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ تو ایک سائنسی وجہ ہوگی۔ ایک دوسری وجہ سب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہم بات کرتے ہیں، اس میں جب مال غنیمت کو جو ہے ہم اپنا جو ہے نا حق سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ سب سے بڑی جو میں اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق جب زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں نظر دوڑا کے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ہر طرف افواہش۔ پچھلے سال بھی یہ جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں کہ بھئی یہ سال بہت سخت ہے انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے، اس کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا سائنسی جو وجوہات اگر ہم دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو زلزلے کی قبل از وقت جو ہے پیشن گوئی کر سکے۔ تو لہٰذا میرے خیال سے تو یہ ایک مفروضہ ہے، یا عوام کو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، بات پھر وہی ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم پہ رحمت ہو۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت آ جائے تو وہ اس موقع پر کیا کریں؟ ایک دنیاوی لحاظ سے بھی کیا کریں، مذہبی لحاظ سے بھی وہ کیا میرے خیال سے جو ہم نے دیکھا ہے، اگر تو کھلی جگہ کوئی پاس ہو، نزدیک ہو، تو پھر تو اسی کا رخ کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ دور ہے کھلی جگہ تو پھر ہمیں جلدی میں کوئی ایسی جگہ کے نیچے ہمیں پناہ لینی چاہیے، جیسا کہ میز کوئی پڑا ہوا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اینٹ یا کوئی چیز گرے تو میز کے اوپر گرے گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی ایسا شیلٹر ہمیں لینا چاہیے جو کہ ہمیں زیادہ سیف ہو، اور بگدڑ نہیں مچانی چاہیے۔ یعنی ہماری عوام کیا کرتی ہے کہ ایسے میں سمجھ کچھ نہیں آتا اور بگدڑ سی مچ جاتی ہے۔ زلزلے سے نقصان ہو یا نہ ہو، یہ آپ بھی اتفاق کریں گے، اس سے تو بگدڑ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں لوگ، یا اس طرح سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں جو سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز کہ وہ اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد شیلٹر جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، سیف اینڈ ساؤنڈ۔ اللہ جو استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، تو حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے روزانہ۔ جو روزانہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو بیٹے عطا کرتا ہے، اس کو باغات دیتا ہے، نعمتیں دیتے ہیں، اس کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ وہ سارے ختم کر دیتا ہے۔ تو میرا تو ایک یہی جو ہے وہ کہنا ہے کہ بھئی تمام جو ہے امت مسلمہ کو استغفار کرنا چاہیے، روزانہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو ہم گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سے۔ دیکھیں بھئی حافظ صاحب 5% یا 10% نمازی ہوں گے، کوئی بھی آج کل نماز نہیں پڑھ رہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا۔ ایک والدین ہیں، ایک والد ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کریں، ایک بار، دو بار، تین بار، جب وہ بار بار جو ہے وہ بیٹا اس کی بات نہیں مانتا اپنے والد کی، تو والد کو بھی غصہ آتا ہے، وہ تو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ مسلمانوں کو مسجد میں بلاتا ہے، لیکن مسلمان مسجد میں نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ نہیں آتا ہوگا؟ تو غصے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کبھی زمین کو ہلا دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ سیلاب بھیج دیتا ہے، کبھی جو دوسری بیماریاں نازل کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پریشانیاں، یہ جو زلزلے انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، چل کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے انسان کی طرف آتا ہے۔ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 قدم انسان کی طرف آتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ کیسے انسان کو دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر دیکھ سکتا ہے؟ یہ انسان خود جاتا ہے پریشانی کے اندر۔ تو آج کل جو ہے وہ ہماری امت مسلمہ جو ہے
وہ بہت نازک دور سے گزر رہی ہے، ترکی ہے، شام ہے، لبنان ہے، تو اس میں ہمیں حافظ صاحب یہی کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کرے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ عادل صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسانیت جو ہے وہ جب مشکلات میں گھری ہوئی ہو تو سب سے پہلے ہمیں ہماری جو انسانیت ہے یہ اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ترکی والے لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت، بہت زیادہ آفات ان پہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو بھی دل کھول کے ان کی امداد کرنی چاہیے۔ دیکھیں قرض حسنہ کے زمرے میں آ رہا ہے نا یہ، جب ہم ان لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ ہم دوسری مشکلات سے اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو ویسے بھی مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کہوں تو مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ تو بھائی جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف آئی ہوئی ہے تو پھر دوسرے حصوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ دیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، اس تنظیم کو آپ پیسے دیں۔ اگر آپ کو نہیں کوئی اعتماد والا میرا، آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم بھی آپ کا جو ہے وہ جو آپ کا مال ہے، آپ کی امانت ہے، وہ آگے انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ کچھ ہمارے رابطے میں ہیں کچھ لوگ جو یہ کام جو ہے وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔